کرونا وائرس پر اس وقت لوگ مختلف الخیال اور مختلف الآراء ہیں۔ ہم صاحبان فکر و نظر اور طب کے شعبے سے منسلک ماہرین کی چند منفرد آراء آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان سے ہمارا کامل اتفاق چنداں ضروری نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ میسج محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ سر اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت السلام علیکم۔ سر میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے اور میں بائی ٹریننگ ایک نیورولوجسٹ ہوں۔ میں ایک عام لیکن پراؤڈ پاکستانی ہوں۔ جس پینڈیمک سے آپ کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے یہ بلا شبہ آپ کے کریئر کا سب سے بڑا میچ ہے، کیونکہ کسی چیمپئن شپ یا ٹرافی کا نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، اور سب میچ اسٹریٹجی کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سر آپ کو اللہ نے اس دور کا حکمران بنایا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس ملک میں سب سے زیادہ ایگزیکٹو پاور ہے۔ ہمارے اوپر بحیثیت ایک مسلمان قوم آپ کی اطاعت فرض ہے جب تک کہ آپ کا آرڈر قرآن و سنت کے اصولوں کے منافی نہ ہو۔ سر میں جانتا ہوں کہ قوم نے پچھلے 1.5 سال میں آپ کی حکومت کی پالیسی اور ان کے نتائج کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور بحیثیت باضمیر آدمی آپ کو ضرور ان سے تکلیف بھی ہوئی ہوگی، لیکن یہ ان سب باتوں کو بھول کے ہوللی اینڈ سوللی ایک بہت ہی سیریس ایگزسٹینشل کرائسس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ سر اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا کمزور یا لیٹ فیصلہ لاکھوں لوگوں کی اموات کی وجہ بن سکتا ہے۔ پوری دنیا کو واضح ہو چکا ہے کہ اس مرض کووڈ-19 کا جبکہ وہ سیریس ہو جائے کوئی علاج نہیں سوائے سپورٹیو کیئر کے، جس میں میکینیکل وینٹیلیشن یا عام الفاظ میں وینٹیلیٹر کا استعمال ایک اہم جز ہے، اور اس کے بھی نتائج اٹلی اور ایران کی اسٹیٹسٹکس کی صورت میں بہت ہی خوفناک ہیں۔ اگر اس طرح کی صورت ہم پر آئے تو معاذ اللہ ہسپتال تو دور لوگوں کو دفنانے کے لیے بھی جگہ کم پڑ جائے گی۔ ہمارے آئی سی یو سیٹ اپس کا یورپین ممالک سے کوئی مقابلہ نہیں، ملک کی پاپولیشن کے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور شارٹ ڈیوریشن میں ارینج بھی نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وینٹیلیٹرز اور باقی اکوپمنٹ امپورٹ کرنا ایک جگہ، اسکلڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کہاں سے لائیں گے؟ ان کی پراپر ٹریننگ سالوں میں ہوتی ہے۔ سر ہمارے ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ایون آن اے گڈ ڈے اوور ویلمڈ رہتے ہیں۔ یہ تو کوئی اور ہی بلا ہے۔ فلیٹننگ دا کرو کا منطق جس پہ ڈیولپڈ ورلڈ چل رہا ہے صرف ان سوسائٹیز کے لیے فیزیبل ہے جن کے ہیلتھ کیئر سیٹ اپس میں اور مریض اکوموڈیٹ کرنے کی گنجائش ہے۔ مریضوں کو سپریڈ کر کے وہ ہیلتھ کیئر سسٹمز کو اوور ویلم ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیٹ اپس میں ہرگز یہ گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہم ڈے 0 پہ ہی اوور ویلمڈ ہیں۔ اگر کووڈ-19 کے مریضوں کو اکوموڈیٹ کیا بھی تو باقی بیماریوں سے اموات ہوں گی، جیسے کہ ٹریٹیبل بیکٹیریل نمونیاز وغیرہ۔ سر میرے خیال سے ہمارے پاس اس ارلی سٹیج پہ وار فوٹنگ پہ کام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی 100% لاک ڈاؤن اور 100% بارڈر سیل۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کب تک؟ لاک ڈاؤن تب تک جب تک کہ کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کیسز 0 نہ ہو جائیں، اور بارڈر سیل تب تک جب تک کہ دنیا میں یہ وبا ختم نہ ہو جائے۔ آئی نو سننے میں یہ امپریکٹیکل ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگوں کے نقصان سے بچنے کا اور چارہ نظر نہیں آتا۔ 1918 کے اسپینش فلو میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں میسو مورٹیلٹی ہوئی تھی۔ اکانومی کی خاطر لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگانا انسانی زندگی کو بیچنے جیسا لگتا ہے۔ سر بائی میجورٹی ہم ایک کم تعلیم یافتہ اور کم ڈسپلن والی قوم ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو فالو نہیں کرتے، اور سمجھ آ بھی جائے تو پھر بھی فالو نہیں کرتے۔ بہت دفعہ صرف سختی کی زبان سمجھتے ہیں۔ لیکن سر اللہ نے اس قوم کو مضبوط اور منظم افواد سے نوازا ہے۔ ایک بار پھر ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ نیشن وائڈ یونیفارم ایکشن کا وقت ہے۔ اگر کچھ لوگ اب پریکاشن لیں سیلف لاک ڈاؤن کی اور کچھ نہ لیں تو کمیونٹی میں وائرس ٹرانسمیشن رہے گی۔ پریکاشنز لینے والوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور ایک شدید سیکنڈ ویو آئے گی انفیکشن کی جو کہ تباہ کن ہوگی۔ ہمیں یونٹی کے ساتھ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ Sir, once again, flattening the curve is not an option for us. We need to eliminate this infection from our community altogether to prevent large-scale deaths. So with all due respect, آپ کا یہ خوف کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے ایگزیجریٹڈ ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سر اتنے وثوق سے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ نمبر 1، اگر صحت ساتھ دے تو انسان کی سروائیول انسٹنکٹ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ کچھ نہ ہو تو مانگ کے گزارا کر لیتا ہے، یا چھین کے بھی گزارا کر لیتا ہے کبھی کبھی۔ نمبر 2، ورس کمز ٹو ورس، اگر فاقے کی نوبت آئی بھی تو فاقے سے انسان کئی ہفتے جی سکتا ہے،
اور کئی ہفتے کی میل نرشمنٹ قابل علاج ہے، لیکن کووڈ-19 سے 24 سے 48 گھنٹے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، سر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے منسلک ہونے کے صدقے ایک چیریٹیبل انسٹنکٹ دی ہے، جس کو لیڈرز نے ماضی میں مس یوز بھی کیا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ بہت کم ہے۔ لیکن سر اگر آپ اصلی ریاست مدینہ کے ابتدائی دور کو دیکھیں تو اس میں اخوت کی ایک اعلیٰ مثال ملتی ہے، وہ مثال جس میں مشکل وقت میں ایک انصاری ایک مہاجر کو سپورٹ کرتا ہے۔ آج کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے۔ ہر ایک اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے ایک کمزور فیملی کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ میں سب سے پہلے والنٹیئر کرتا ہوں ایسا کرنے کے لیے، اگر آپ ایسا کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں تو۔ اگر آپ کے جیسے آنیسٹ اور کیرزمیٹک لیڈر ایسا کہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ قوم سر تسلیم خم کر دے گی۔ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کو فنڈز فزیکلی بھیجنے کے بجائے الیکٹرانک ٹرانسفر کو یوز کریں تاکہ وائرس کی ٹرانسمیشن کے چانسز کم سے کم ہوں۔ میں غلط ہو سکتا ہوں اور میرا مشورہ ایکسیسو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ان نون انویزیبل اینمی سے ڈیل کرنے کے لیے ایکسٹرا پریکاشن کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسی وبا سے ڈیل کر رہے ہیں جس میں بغیر علامتوں کا مریض بھی دوسرے کو انفیکشن دے سکتا ہے۔ یہ کتنا ڈینجرس ہے، بندہ ایکسپوز بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ سر میں موسٹ ریسپیکٹفلی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں ہے، یہ مشکل فیصلوں کا وقت ہے، یہ قومی یونٹی کا وقت ہے، یہ سیاسی مخالفین سے نہ ڈرنے کا وقت ہے، یہ ہارڈ ایویڈنس پہ ایکٹ کرنے کا وقت ہے۔ سر آپ کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ ڈرے نہیں، آپ آنیسٹ آدمی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ لاکھوں پاکستانیوں کی جان بچانے اور ان کے سکون جاری رکھنے کا سہرا اللہ رب العزت آپ کے سر پہنائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج کرونا وائرس پر بات کرنا ہے۔ میرا تھوڑا موقف ڈفرینٹ ہے۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ عام جو ایک اس وقت کا سینیریو ہے اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ کرونا وائرس ایک ہیٹ سینسٹیو اور ہیومیڈیٹی سینسٹیو وائرس ہے۔ یہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر اپنا اس کی بقا رکھنا مشکل ہے۔ ہمارے خطے میں جو اس وقت موسم ہے وہ جہاں پر یہ وائرس اس وقت تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے اس سے یکسر مختلف ہے۔ یہ آج جہاں پر تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے، مثال کے طور پر اٹلی کا روم کا درجہ حرارت آج 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، قم 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، مشہد 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لندن 5 ڈگری سینٹی گریڈ، فرانس 7 ڈگری سینٹی گریڈ، اسپین 9 ڈگری سینٹی گریڈ، جرمنی 3 ڈگری سینٹی گریڈ، نیو یارک 6 ڈگری سینٹی گریڈ، واشنگٹن 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور کینیڈا ٹورنٹو -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ وائرس اس کی ویریولنس صرف ان جگہوں پر زیادہ ہے جہاں کا درجہ حرارت 9-10 ڈگری سینٹی گریڈ اس کے اراؤنڈ ہے۔ تو قم کا درجہ حرارت، مشہد کا درجہ حرارت بھی اسی طرح ہے۔ مشہد کا درجہ حرارت اس وقت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، قم کا درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کی تباہ کاریاں اسی زون میں ایسی جگہوں پر زیادہ ہیں جہاں پر درجہ حرارت اس رینج میں ہے۔ اور ہمارا ملک حالانکہ ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ علاقوں سے، مختلف ملکوں سے جو لوگ یہاں پر آئے، ہم ابتدا میں وہ آئسولیشن نہیں کر سکے۔ چائنا سے یہاں پر لوگ آئے، ایران سے یہاں پر لوگ آئے، ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں پر وہ کیجویلٹیز دیکھنے میں نہیں آئیں، یہاں پر وہ نقصانات نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم غفلت کا مرتکب تو ہوئے، لیکن پروردگار کا لطف ایسا ہوا کہ جیسے جیسے حالات آگے بڑھے ہمارا موسم چینج ہوتا چلا گیا۔ اب اس وقت یہاں کا درجہ حرارت، لاہور کا درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ، 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس درجہ حرارت پر اس وائرس کی ویریولنس کم ہو جاتی ہے۔ یہ وائرس اس طرح نقصان دہ نہیں رہتا۔ اگر یہ کسی کو لگے گا یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوگا تو یہ شاید اس حد تک تباہی کا باعث نہیں بنے گا۔ دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ یہ وائرس جو نقصان دہ ہے وہ زیادہ نقصان دہ ان افراد کے لیے ہے جو پرانے پیشنٹ ہیں، کوئی کارڈک پیشنٹ ہیں
کوئی رینل کمپرومائز کے پیشنٹس ہیں, کوئی جن کے پھیپھڑوں کے عارضے ہیں, کوئی امیونو کمپرومائز ہیں. ہر ایک کے لیے یہ اتنا ویرجولنٹ نہیں ہے. اس لیے میں یہاں پر یہ آپ کے چینلز کے وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ پینک ختم کریں. یہ ملک کے اندر جو ڈپریشن اور انزائٹی کا جو ایک اس وقت سلسلہ چلا جا رہا ہے, یہ نہایت خطرناک ہے. ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمارے خطے کے مسائل, ہمارے خطے کا ماحول اٹلی والا نہیں ہے. یہاں پر درجہ حرارت اٹلی والا نہیں ہے. اور ہاں, میں یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں کہ سب سے بڑی, شاید میری بات اس طرح آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے, میں عام فہم بات کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی آپ سے راکٹ سائنس ڈسکس نہیں کر رہا, میں عام فہم بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو کنوے کر سکوں. ووہان میں آج سے 40 دن پہلے جب یہ تباہ کاریاں ہو رہی تھی, وہاں کئی 100 اموات روزانہ ہو رہی تھیں, تو اس وقت ووہان کا درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. آج ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم چائنیز قوم کو سیلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے. انہوں نے اپنے ملک کو آئسولیٹ کیا, انہوں نے اپنے اس سٹی کو, ووہان کو, اس کو دوسرے اپنے علاقوں سے سیل کر دیا. یہ سارے چائنا میں نہیں پھیلا یہ, لیکن جو اب آپ کو یہ نظر آتا ہے, یہ کوئی معجزہ, کوئی میریکل نہیں ہو گئی ایک دم کہ اب ایک کیس بھی نہیں ہو رہا, اب کوئی کیجویلٹی نہیں ہو رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اگر اس وقت کیجویلٹیز ہو رہی تھی تو وہ ٹیمپریچر وائرس کے لیے وہ فیوریبل ٹیمپریچر تھا 10 ڈگری سینٹی گریڈ. وہ وائرس کی ویریولنس کے لیے بہترین ٹیمپریچر ہے. آج ووہان کا ٹیمپریچر آپ نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں, میں نے کل ہی چیک کیا ہے, تو 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو اس میں اس کی ویریولنس کم ہو جاتی ہے. 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا تو یہ وائرس خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو برائے مہربانی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پینکی کو ختم کیا جائے, پازیٹیو ایٹیچیوڈ اپنایا جائے. یہ جو مارکیٹس کلوز کر دی گئی ہیں, یہ ہمارے خطے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں احتیاطی تدابیر نہیں کرنی, ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. لوگوں کو بتایا جائے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح 20 سیکنڈ تک اچھے طرح دھوئیں, لوگ ماسک کا استعمال کریں. لوگ کھانستے چھینکتے ہوئے جو آپ تدابیر اپنے میڈیا کے ذریعے کنوے کر رہے ہیں, بالکل اس پر عمل ہونا چاہیے. لوگ رشی جگہ پر, پلیسز پر مت جائیں, لوگ کراؤڈ سے اوائڈ کریں. لوگ اپنے فنکشنز کوئی ضروری ہیں چند لوگوں میں, گھر کے لوگوں میں وہ کریں. خواہ مخواہ کا مارکیٹوں میں رش نہیں ہونا چاہیے, لیکن مارکیٹ کو بند کر دینا یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. مارکیٹ, آپ یہ میسج کنوے کریں کہ غیر ضروری طور پر مارکیٹ مت جائیں. آپ لوگ خود اتنے اس وقت خوفزدہ ہیں کہ لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. وہ شاپنگ کا ان کا کوئی خود بھی دلچسپی نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ لوگوں کو خود یہ میڈیا کے توسط سے میں بات پہنچانا چاہتا ہوں, اگر آپ کا میڈیا یہ کنوے کر دے کہ آپ صرف ضروری کام سے مارکیٹ جائیں, تو آپ کی مارکیٹیں بند نہیں ہوں گی, آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش نہیں ہوگی. یہ اربوں ڈالر کے نقصان کی طرف یہ ملک بڑھ رہا ہے. میری بات کو خدارا چھوٹا نہ سمجھا جائے, میں نے اس پر ریسرچ کی ہے. میں انتہائی وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ملک ایک نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ اپنی مارکیٹس کھلی رکھیں, آپ وہاں کے دکانداروں کو, لوگوں کو کنوے کریں کہ لوگوں کو اکٹھا مت بٹھائیں. ہمارا یہاں ہاسپٹل ہے, ہم نے اپنی لابیز میں لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ڈسٹینس سے بیٹھیں, ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کا 3-4 فٹ کے ڈسٹینس پہ ہم بٹھا رہے ہیں. ہم اپنے پیشنٹس کو ماسک دے رہے ہیں, لوگوں کو کہیں کہ ماسک لگا کر جائیں. تو اس طریقے سے کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنانے کی ضرورت ہے, پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور ہاں, میں یہاں پر ایک اور ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے, ہمارے ملک نے دیر آئے درست آئے یہ جو یہ کیورنٹائن سینٹرز بنائے ہیں, لوگوں کو آئسولیٹ کیا ہے, بہت اچھا اقدام ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہاں پر بھی ہم کچھ مس کر رہے ہیں. یہاں پر ہم یہ مس کر رہے ہیں, ہم یہ بھول گئے ہیں
کہ یہ جو لوگ زیارات کے لیے گئے ہوئے تھے یہ زیادہ تر لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. یہ صرف اتنا ہی بجٹ لے کر گئے تھے, یہ اپنی ضرورت کا بجٹ لے کر گئے تھے, یہ سب خالی ہو کر آئے ہیں. اب ان کو صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ساتھ مریض ہیں, ان کو دوا کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بچے ہیں, ان کو اور لوازمات, ان کو دودھ چاہیے, ان کو بچوں کی میڈیسن چاہیے. تو آپ اس پر توجہ کریں, آپ اس پر توجہ کریں کہ وہ اپنے گھروں کے کمانے والے فرد ہیں جو وہاں پر گئے ہیں. اب وہ اپنے گھروں میں وہی کچھ چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ 15 دن کے لیے گئے تھے, ان کے پاس 15 دن کا راشن تھا. اب آپ کیا اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے فیملیز کس طرح سفر کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس NGOs کے لوگ آ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تعاون کریں, یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, ان کے ہم نے کچھ اور مسائل کے لیے ان کو سپورٹ کرنا ہے. پوری قوم اس وقت پریشان ہے. خدارا جناب عمران خان صاحب, آپ ایک مسیحا کے روپ میں آئیں, آپ قوم سے خطاب کریں, آپ اس ڈیزاسٹر سے اس قوم کو بچائیں. آپ دیکھیں, میں جو بات کہہ رہا ہوں میں یہ لاجیکل بات کہہ رہا ہوں, آج آپ کو سمجھ آئے گی. انڈیا کے وسائل آپ کے وسائل سے ملتے جلتے وسائل ہیں. انڈیا 1 ارب کی پاپولیشن سے زیادہ اس کی پاپولیشن ہے. وہاں لوگ پاورٹی لائن, بلو پاورٹی لائن آپ سے زیادہ تعداد میں ہیں. وہاں بھی اسی طرح کی مس مینجمنٹس ہیں. کیوں انڈیا میں خدا نخواستہ کیجویلٹیز نہیں ہو رہی, اور کیوں بنگلہ دیش میں خدا نخواستہ کیجویلٹیز نہیں ہو رہی, سری لنکا میں وہ کیسز سامنے نہیں آ رہے. UAE آپ کے سامنے ہے. UAE آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں, دبئی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں نا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ بزی ترین ایئرپورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دبئی کا ایئرپورٹ وہ ایئرپورٹ ہے کہ جہاں پر ایران کے لوگ بھی جا رہے ہیں, افغانستان کے لوگ بھی جا رہے ہیں, جہاں پر پاکستان کے لوگ بھی جا رہے ہیں, جہاں پر بھوٹان کے لوگ بھی جا رہے ہیں, جہاں پر پوری دنیا سے UK سے بھی آ رہے ہیں, USA سے بھی آ رہے ہیں, آسٹریلیا سے بھی آ رہے ہیں, جرمنی سے بھی آ رہے ہیں, اسپین سے بھی آ رہے ہیں. کیا آپ کی عقل سلیم اس چیز کا انالیسس نہیں کرتی؟ یہ ایک سادہ سی بات ہے, یہ ایک عام انالیسس ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. کیوں وہاں پر نہیں یہ پھیل رہا, کیوں وہاں پر خدا نخواستہ کیجویلٹیز نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے, آج آپ نیٹ پر چیک کریں, آج آپ چیک کریں دبئی کا ٹیمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. آج آپ چیک کریں شارجہ کا ٹیمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس لیے وہاں پر یہ وائرس, اگر وہاں پر کیسز آئیں گے تو اس کی ویریولنس وہ نہیں ہوگی. میں یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا, میں اس کا ثبوت آپ کے چینلز کو دینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس یہ ریسرچز موجود ہیں. میں ایک ریسرچ کا آپ کو سینٹینس جو ان کا کنکلوژن ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ کہتی ہے, ابھی 18 مارچ کو پبلش ہوئی ہے, کہ an increase of just 1 degree Celsius and 1 degree relative humidity increase substantially lowers the virus transmission. اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھے گا اور آپ کا 1% ریلیٹو ہیومیڈیٹی فضا میں بڑھے گی, یہ وائرس اس سے پریشان ہوتا چلا جائے گا. یہ 18 مارچ کو پبلش ہوئی ہے. آپ کا جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھے گا, میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا. یہ خود بخود وائرس اپنی موت مر جائے گا. ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ان قوموں پر بھی رحم کرے, ان لوگوں پر بھی رحم کرے, تمام انسانیت پر خدا اپنا لطف کرے. لیکن یہ ہمارے خطے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ اس خطے کا ہے. برائے مہربانی قوم کو خوف اور اس ہراسمنٹ سے نکالیں. یہ قوم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی طرف چلی جائے گی. یہ قوم ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہی ہے. لوگ اپنے بچوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں, لوگ اپنے بزرگوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. خدارا اس کو ایڈریس کیجئے. میں ہیلتھ اتھارٹیز کو اپیل کرتا ہوں کہ خدارا ایک بھیڑ چال کی طرف تمام لوگ نہ جائیں. اس معاملے کو کامن سینس سے سوچیں. میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ باتیں کوئی اتنی بڑی سائنٹیفک باتیں نہیں ہیں, یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. خدارا کامن سینس کی طرف آئیں.
میں اس میں کسی بھی ڈیبیٹ کوئی مجھ سے کرنا چاہتا ہے میں اس کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. خدا را میری اس بات پر توجہ کریں اور عبادت سمجھ کر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, اور یہ میرا میسج تاکہ اور ان پاکستانیوں تک بھی جائے جو پوری دنیا کے اندر ہمارے پاکستانی جو سفر کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں اور اپنے ملک کے حوالے سے بھی پریشان ہیں. کم از کم ان کی یہ پریشانی تو دور ہوگی کہ ہمارا ملک بہرحال اس خطرے میں نہیں ہے. بہت شکریہ. سامنے کچھ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ کرونا وائرس جو ہے یہ قدرتی نہیں, اسے لیبارٹری میں بنایا گیا ہے, اور مشکل نہیں ہوگا ہمیں کہنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی تھی. وہ سازش اس طریقے سے تیار کی جا رہی تھی کہ برائے نام کیمیکل وارفیئر کے, یاد ہے سوریا پہ کتنا شور کیا تھا اوباما نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کیمیکل ویپن استعمال کیے. تو یہ بھی تیاری ہو رہی تھی کیمیکل ویپن کے طور پر, لیکن یہ ایک قدم آگے بڑھا کے کہ کوئی ایسی بیماری تیار ہو جو لوگوں کو ڈرا دے, خوف پیدا کر دے, لیکن اتنی موت نہ ہو کہ جو برداشت نہ ہو. اور آج ہم سن رہے ہیں کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہاں بھائی کیا مرے ہیں, 10,000 مرے ہیں, 15,000 مرے ہیں, اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا, چلے اس کا کچھ بہتر طریقہ اس سے ایجاد کریں. حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس 2006 میں ایک کائرون کمپنی ہے امریکہ میں, اس نے اس کی پیٹنٹ حاصل کی حکومت امریکہ سے, پیٹنٹ نمبر US 2006257,952, اور اس کی دوسری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 2014 میں دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ ایک جگہ سے حاصل نہیں ہوا ہے, تو یورپ میں یہ کھیلتے ہیں آپس میں. اس کی ویکسین کی پیٹنٹ 2014 میں داخل کی گئی, EP 3172319B1, لیکن حیرت کی بات ہے کہ 2014 میں ویکسین ڈالی گئی اور عموماً 2-3 سال میں دے دی جاتی, لیکن اس صورتحال میں یہ پیٹنٹ ویکسین کی دوائی کی 2019 نومبر میں یورپ نے اسے باقاعدگی سے اس کو پیٹنٹ دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹنٹ کی دوائی بھی بننا شروع ہوئی ہے اسرائیل میں, اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جو ہمیں مانتے ہیں بحیثیت ایک ملک کے, ہم انہیں پیٹنٹ دیں گے, جو نہیں مانتے انہیں نہیں دیں گے یہ ویکسین. تو سوچ لیجئے کہ اس کی سیاسی شکل, اس کی مالی شکل, اس کی تمام تر جو موجودہ خلاف ورزیاں ہیں کمزور دنیا کے خلاف. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ چین سے امریکہ کئی سالوں سے گھبرا رہا تھا کہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. بہت سی چیزیں کوشش کی کہ ہم انہیں روکیں, کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ, اس سے نہیں ہوا. یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پیٹنٹ امریکہ نے دیا, دوائی کی پیٹنٹ یورپ نے دی, اور مینوفیکچر ہو چکا ہے, اسرائیل میں بانٹا نہیں گیا ہے اب تک. اب اس سے آپ کیا سمجھنا پسند کریں گے؟ تو آپ یہ پوچھیں گے اچھا پیٹنٹ ہوئی تھی, دوائی کہاں سے گئی, کیسے ہوا, کیا ہوا؟ بہرحال اس میں بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ دی کرونا وائرس
تیار کی گئی تھی یو کے یعنی کہ انگلینڈ کی لیبارٹری میں، جس کی رجسٹری تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور وہاں سے پھر چین کے ذریعے ایئر کینیڈا کے ذریعے ووہان لیبارٹری بھیجی گئی، اور چین یہ شور کر رہا ہے کہ یہ جو ووہان کے کھیل کے سلسلے میں 5 امریکن آئے تھے ان کے ذریعے لے آیا گیا ووہان میں۔ یہ پیر برائٹ انسٹیٹیوٹ ہے انگلینڈ کا جس نے اسے بنایا تھا یہ بیچ، اور اس کے مددگار تھے مالی طور پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، جو دنیا بھر میں پھرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں اور ہم آپ کی صحت کی بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر امریکہ کا بہت بہت بڑا ہاسپٹل جانز ہاپکنز جو واشنگٹن کے ساتھ بنا ہوا ہے، وہاں بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ، بلومبرگ وہ جو ابھی کھڑا تھا امریکہ کے صدر کے لیے اور جو بہت بہت رئیس آدمی ہے، $60 بلین کا مالک ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے اس بیچ کو جو ووہان بھیجا گیا تھا اس کی تیاری کی تھی، اور اس کی تیاری کی پیٹنٹ نمبر تھی 10,701، اور اس کو کووڈ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ سی ڈی سی کے اجازت سے بنائی گئی تھی۔ امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کو کہتے ہیں سی ڈی سی، اور 2019 میں کمپیوٹر پہ اس کا ایکسرسائز ہوا تھا اکتوبر 18 کو، اور اس کے بھی پیسے گیٹس فاؤنڈیشن، جان ہاپکنز، اور اس میں ایک نئی چیز آتی ہے کہ وہ ادارہ جو بنایا گیا تھا سوئٹزرلینڈ میں، جس میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب ہر وقت بھاگتے ہیں، ڈیووس میں، جسے کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم، اس نے بھی مالی مدد کی اس سلسلے میں اس وائرس کو بنانے کے لیے، اور پھر گھبرانے کے بعد 6 ہفتہ ووہان کے بیماری سے پہلے انہوں نے ایک ایونٹ 201 کے نام سے ان لوگوں نے اس کی دوائی بنانے کی ضرورت محسوس کی، اور کمپیوٹر پہ اسے باقاعدگی سے اس کی سب ایکسرسائزز کیے وغیرہ۔ اب مزے کی بات ہے، پھر ایکسپورٹ میں نے کہا آپ سے کہ کینیڈا کے ذریعے ہوا، ایئر کینیڈا کے، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں گھبرا کر امریکہ سے ہٹا کر ونی پیگ لے گئے کینیڈا میں، اور ونی پیگ میں انہوں نے کیا کہتے ہیں، اب تک وہ چینی کو روکا ہوا ہے، جس کا نام ہے ڈاکٹر کیڈنگ چینگ، جو بایولوجسٹ ہے ونی پیگ میں، اور وہ وہاں اب بند ہیں، نکل نہیں سکتے، ڈیٹینڈ ہیں۔ اب وہ کہہ رہے کہ ہم نے سب چیز فالو کیا، یہ کیا وہ کیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مالی فائدہ اس سب کا برائے نام کیا ہوا ہے اسرائیل کے، اور اسرائیل، روس اور چین بھی تیاری میں ہے، لیکن اسرائیل ان سے بہت آگے ہے، اور اسرائیل کے ورلڈ پاور بننے میں، طاقت کا اظہار کرنے کا ایک سلسلہ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہتے ہیں، لیکن سازش کی یہ شکل میں نے آپ کو پیٹنٹ نمبرز کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ، اس کا تیار کہاں ہونا، اس کی دوائی کہاں بننی، اس کو بھیجنا کیسے چین کینیڈا کے ذریعے، یہ سارے مغرب کے طور طریقے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اب میں دوسری پہلو پہ آنا چاہتا ہوں، مذہب سے اس کا کیا تعلق ہے۔ بہت سے ہمارے علماء صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں خصوصی طور پر
اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بھیک مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یا مولا، جہاں سے بھی یہ بیماری آئی ہے، خواہ انسانوں نے بنایا ہو، تو ہی ہے جو ان کو ہم سے دور کر سکتا ہے، ہمیں اس سے بچاؤ باقاعدگی سے دے سکتا ہے۔ تو باقاعدگی سے اس پہ بتایا گیا کہ قرآن کے تیسرے چیپٹر میں ورس 112 میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ایسے شہر تھے جہاں بہت سی ترقی اور خوشحالی اور امن تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں بھوکا رہنے بھی ایک حکم دیا، اور اس سے ان کے دماغ دوبارہ رب کی طرف اگر گئے تو پھر حالات سدھر سکتے ہیں۔ یہ سورہ روم میں بھی ہے دوسرے مرحلے میں کہ جو لوگوں نے اپنی حرکتوں سے کیا اور انہوں نے صحیح طریقے سے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور مستیوں میں اور منافقت میں، جھوٹ میں اور ہر قسم کی غلط طریقوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیا اور اپنی حقیقتیں بھول گئے، انسانیت بھول گئے، تو انہیں پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں اور گر گڑا کے معافی مانگ کر پھر اللہ کے راستے پر آئیں، تو شاید ہم اپنے لیے بچاؤ اختیار کر سکیں گے، پیدا کر سکیں گے۔ تیسرا مرحلہ اس تقریر کا ہے پاکستان کے اوپر، جس نے بہت عرصے سے کوئی بھی ادارے میں تیاری نہیں کی، 20 25 30 سال سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر ایک چیز بند پڑا ہے، جو ہوتا ہے زوالی جمع خرچ ہوتا ہے۔ جیسے اب بڑی بڑی بیانات دیے جا رہے ہیں، ارے بھائی بیانات تو آپ دیتے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ اس بیانات سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، آپ نے جیسے پورے مغرب نے کر دیا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور ہونے کے لیے حکم دے دیا، مساجدیں بند کرنے کا سلسلہ جاری ہوا، پھر کھولنے کا بھی جاری ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو پتہ ہے کہ کر کیا رہے ہیں یا کر کیا نہیں رہے ہیں، نہ لوگوں کو اپنے راز میں لیتے ہیں۔ ابھی کانفرنس بھی بلائی تھی، پرائم منسٹر تقریر کر کے چلے گئے، تو پھر بلاول بھٹو اور شہباز شریف بھی اٹھ گئے کہ بھائی وہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان کے برے سے برے حال ہے، ہم کمزور سے کمزور ہوتے رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ امریکہ میں لاکھوں لوگ گھروں پہ بیٹھ کے سنگر سوئنگ مشینوں پہ یہ ماسک بنا رہے ہیں، اور امریکہ میں اس وقت ماسک پاکستان کے روپے کے مطابق 50 سے 60 روپے میں بک رہا ہے۔ تو یہ پاکستان میں ہم نہیں بنا سکتے ہیں؟ یہاں ہزاروں لاکھوں سنگر مشینیں، وہی جو امریکہ میں خریدی گئی تھی، ایک زمانے میں بہت بڑی کمپنی تھی یہاں سنگر کی، اور یہ لوگوں کو گھروں پہ اگر مدد کریں ماسک بنانے میں، یا عادت ہو گئی ہے کچکول کی کہ ہر ایک چیز چین کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے یا عربوں کے سامنے، ہم ماسک بھی نہیں بنا سکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو دور رہنا ایک دوسرے سے، اس میں تو حضرت علی کا قول ہے جو بہت پرانا چلا آ رہا ہے کہ ایسی بھی بیماریاں ہوں گی جس کے 10 حصے ہوں گے، 9 حصے ہوں گے کہ لوگ اپنے آپ کو اور لوگوں سے دور رکھیں، آئسولیشن میں جائیں، جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کووڈ کے نام سے، اور ایک حصہ اس کا ہوگا جس میں علاج بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمارے مذہب میں، ہمارے بزرگوں میں، ولیوں نے بھی کئی باتیں اس سلسلے میں کی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی، کہ یہ